بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون أما بعد. My respected brothers and elders and ulama ikram, as we know that this is the last week of the summer holidays and the schools are starting. One of the most important things in Islam, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized from the day one he was given wahi. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. The importance of ilm, because Islam is a way of life. Islam is a way of life. That how 24 hours of our life, imaniyat, ibadat, akhlaq, ma'amlat, ma'asharat, how all of that reflects the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is it? Mercy and being kindful and loving and caring and sharing for everyone. That is the refrain. Like Aisha radiallahu anha was asked, ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم? What was the character of Rasulullah صلى الله عليه وسلم? She said, كان خلقه القرآن. He was a walking Quran. What you see in Quran, you will see that in the life of Muhammad Rasulullah صلى الله عليه وسلم. A role model for humanity. Islam is not only for Muslims. Quran is not only for Muslims. Quran is hudal linnas, for the entire humanity. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. He is sent towards the entire humanity. And unfortunately, I would just say unfortunately, and the reason I'm saying that is last year at this time in September, a professor in Austin University in the US, he presented a research to his students. And in that research, he presented how Islam saved the Western civilization. How Islam saved the Western civilization. And there's a whole detailed discussion on how important Islam has played a role in human life today. If Islam was not here, there would be no constitution. If Islam was not here, there would be no legal system. If Islam was not here, just yesterday, the article came out that in Russia, they want to implement Islamic banking. And they want to try that for 2 years pilot project. And the reason they're saying is that the most sustainable financial system is the Islamic financial system. Where humanity will make research, they'll always come back to Quran and Sunnah. No matter, one American researcher has put it very nicely. He said that when any new research comes out, and we want to see that how authentic, how this research can benefit humanity, we measure it with Quran and Sunnah. But we don't mention that we measure it with that. He said that because of how people have become reserved with the name of Islam, so we don't mention Islam. He says, this is our ultimate research. That when we do something and we say, okay, this product looks something,
And the reason is that what Islam has given to humanity, not only Muslims, but humanity, globally, if we look into it, the sad part is in the education system, we are not able to create Islamization. Islamization in the education system, where we were the founders of medicine, we were the founders of law, we were the founders of algebra, we were the founders of engineering, we were founders of all of these things. When we were the founders of all of this, why is it that we are not the leaders today? The first reason is our very limited connection with Quran. Very limited connection with Quran. If we would have a proper attachment with Quran, and what does Quran require? Like every course has a prerequisites. What are the prerequisites of Quran? Iman and taqwa. Iman and taqwa. The more iman we have, the more taqwa we have, Allah will give us that nur. And through that nur, Allah will open the ulum of Quran on us. And the ulum of Quran is the solution to all the problems of humanity. Any problem you see anywhere, any person going through, Quran has the solution. But because of our limited relationship with the Kitab of Allah, the maqsad and the purpose of reading and understanding Quran, which Quran has mentioned. If we get this certificate, which Quran has certified, كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. You have to become a person of Rabb, Allah. راسخون في العلم. A person of Allah. When you get that certification, when Allah certifies you that yes, this person is from the Rabbaniyin, ulama Rabbaniyin, Allah has given him that ilm, then we have seen. And to become ulama Rabbaniyin, you have to stay in the company of ulama Rabbaniyin. Sahbat, the company. Like in every degree, there's internship, fellowship. That you have to spend so much time, right, with this doctor, with this surgeon, this. In the same manner with the ilm, to stay in the company of ulama, sulaha, to stay in their company. And this was a normal practice in the Ummah Muslimah. They would stay with the ulama and sulaha. And through their company and sitting with them, their nur of their heart would enlighten the nur of the heart of their students. That nur which they had, which Allah has given them. Through that nur, they enlighten the heart of the students. And through that nur, Allah opens Quran on them. The faham, the understanding, the value of Quran. And that's why it was a trend that the Quran, teaching of Quran and learning of Quran was done in the masjid.
And that's why Rasulullah said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. What do we do today? Our child goes from the morning. From the morning. And when he comes in the evening, it's just like a car engine which is overheated. The child, we make so much zulm on these children. That child goes early in the morning to school, wake him up at 8 o'clock. The child goes to school at 9 o'clock, comes back at 3, 3:30, eats, doesn't eat. Now you have to go to madrasa. The child finished 12-hour shift. Ask ourselves, how many of us do 12-hour shifts? How much in the education system, Singapore and Finland, they are number one. And they have adopted the Islamic method. Their education starts at the age of 7. And their total education, if you look deeply, and the reason I'm saying is that I have a whole team of education in different fields. In education, I have a team. In finance, I have a team. In commerce, I have a team. In different fields, I have the top of the top, a team which we consult and meet every other month. And we talk about this. And we talked about this, that is there any Islamic syllabus available? Unfortunately, globally, there is no Islamic syllabus. We have not done any work in academics. Just think about it. In our countries, we have Christian schools. How many of us consider this a privilege to going to a private Islamic Christian school? And how much fees was paid? Have we created a high quality Islamic school? Have we created a college? Have we created a university? We're going to live in this country. We're not going to go back. If people have built homes back in India, right? One of the scholars from Pakistan was telling me, right? I went to see him last year. He said, he told me कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे यूके के लोग क्या करते हैं. मैंने क्या हुआ? He said, in Mirpur, people have built massive mansions, and now they pay people to live in their house, to look after it, because their children don't want to go back. My respected Muslims, remember, if Allah gives you tawfiq, one of the most reformist person of this age and this time, Molana Abul Hasan Nadwi Nawwarallahu Markadahu. Molana Alimiya Nawwarallahu Markadahu. And if you will look at his books, and if you look in depth, and he wrote a book after the World War II, that what is the condition of the Muslim Ummah, and what was the reason of the decline, and how can the Muslim Ummah can be uplifted. The basic thing which he touched was Iman. Iman. We need to make effort on our Iman, the Iman of our children, the Iman of our family, and create an environment of Iman. The yaqeen on the promises of Allah, the yaqeen on Quran and Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that full conviction, that full yaqeen, and having this, that what Allah and His Rasul alayhi salatu wasalam has given us, we don't need anything from anyone else. It is sufficient. Bas.
What Allah and His Rasul has given us, it is enough. Yes, you can study other things. Those are arts of earning. That is not ulum. They are funun. And funun are arts of earning. Ilm is which ma jaa bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ilm is the ilm of the Quran and which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How much attachment do we have with the Quran? Ask ourselves. How much? Each and every one of us. One is to read. One is to read. One is to make tilawat. One is to read. How much do we understand the Quran? MashaAllah, we are expert in every field. But what about when the Imam Sahib reads Quran? Do we understand? Do we understand that how when it was revealed, the ayat of Rahman, the ayat of Azab, does it have any effect on our hearts? But if the stock market goes up and down, if the economy goes ups and down, then MashaAllah, what will happen to my investment? What will happen to this? What will happen? Immediately. That's why, my respected Muslims, this year we should make intention that this school year, how our children, we want them to learn and we want them to interpret Quran and Hadith into what they are studying. One. And second, ourselves, take time out. Come in the masjid. Sit with the ulama. And learn Quran. Learn Quran. Learn Quran. Take time out. We are all busy. The barakat of the Quran and the rahmat of the Quran and the blessings of the Quran, there is no limit to that. There is no limit. Once we'll start attaching ourselves with the Quran, the love of Quran will come to us. And it will bring so much love, we will have no interest in anything else besides the Quran. That's it. Allah will give us that. And Allah will open on us wisdom. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. If Allah gives a person taqwa, then Allah will give him ilm from His treasures. The hadith says, one is ilm ladunni, and one is the ilm kasabi, and one is ilm ladunni. Ilm kasabi is what we learn, ilm ladunni and ilm wahabi, which is given from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give all of us tawfiq, and may Allah subhanahu wa ta'ala give all of us attachment with the Quran, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us a special love for the Quran, and may Allah make our homes with Quran, that in our homes day and night Quran is read, and may Allah give us attachment with the masjid and the ulama. Jazakumullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A few announcements to make, but before that, we are grateful to Molana Abdurrahman Saheb for coming. He also came a few months ago and advising us. And one main point that I just wish to mention is, most of us will be guilty of this, is that we have no vision. For Muslims and Islam, we live with no further mission. And this is the same point Hazrat Molana mentioned a few months ago and also today. So there are numerous countries, companies, whoever, they have a vision for the future. And the vision of the Muslimin, the ultimate vision in this world is i'la'u kalimatillah, to raise and uplift the word of Allah subhanahu wa ta'ala. That is something we have to live for on a daily basis, to uplift the word and the religion and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth. So what has happened to us and many of us is we live in our individual or our family bubble. That's all we live for. And we have fell into the trap where we have studied whatever we studied, whether it is religious education or secular education or both. But after that, we have fell into this small bubble where we live only for ourselves and we earn only for our family. And nor do we physically aid anybody else, we mentally help somebody else, or we spiritually aid anybody else. We only live for ourselves. And it is important that for us, as our own community,
and Muslims also, that we have a broader vision for our own community and also the Muslims at large. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين اللہ کے محبوب پیغمبر اور خلیل ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہے، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں سے ان کو گزارا، ان کی ہمت اور اللہ کی توفیق سے وہ ان تمام میں کامیاب بھی ہوتے رہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ان تمام قربانیوں کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، جب آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا اور چھری چلا دی، اللہ کے حکم سے وہ ذبح نہیں ہوئے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا۔ یہ جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، یہ اتنا سخت امتحان اور آزمائش، اور اس میں اپنے آپ کو 100% پیش کیا دونوں باپ بیٹوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ ہماری زبان میں اس کو کہیں گے تو شاباش، ہیڈ آف ٹو یو، ہیڈس آف ٹو یو۔ اور یہ ایک ایسا انعام تھا اللہ کی طرف سے کہ خود اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو جگر تھا، جو دل تھا، اور آپ نے اس کو پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ کے بڑے عظیم الشان اور اولو العزم من الرسل میں سے ابراہیم علیہ السلام۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، قوم کا ایک حصہ وہ تھا جو آسمانوں کی گردش پر، آسمان میں جو سٹارز ہے، ستارے ہیں، مون ہے، سن ہے، ان کی عبادت کرتی تھی،
چاند کی، سورج کی، ستاروں کی عبادت کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا، اور پیش کر کے ان کے سامنے ان کی جو معبود تھے، ستارے ہو یا چاند ہو یا سورج ہو، اس کی بے حیثیتی ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ ان کی جو وقت اور جو عظمت تھی وہ ان کے دلوں سے نکال دی، اور اس بات کو ان کے دلوں میں احساس پیدا کروا دیا کہ وہ خالق اور مالک نہیں ہو سکتے، اور ان دلائل سے سمجھا کر قوم کو یہاں لا کر چھوڑ دیا کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور انسان اتنا ہی کر سکتا ہے کہ کسی کو دلائل کے ذریعے سے بات سمجھا دے اور اس کو اس حد تک لے جائے، اس کے بعد آگے چلنا وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے جب تک انسان خود اپنا اختیار نہ کرے۔ داعی جو ہوتا ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتا، داعی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ داعی اس انسان کو اپنی دعوت کے راستے سے، دلائل کے ذریعے سے اس کو وہاں لا کر چھوڑ دیتا ہے جہاں پر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کو اپنا معبود مان رہا ہوں، میں اس میں کتنا صحیح اور غلط ہوں۔ جسے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ جو چیز ڈوب جاتی ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، جو اپنے نکلنے میں اور اپنے ڈوبنے میں محتاج ہو، وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ اس وقت بھی دنیا کی بہت ساری قوم ایسی ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے۔ صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد ایک گلاس میں، ایک بول میں پانی لیتے ہیں، اور وہ اس تصور کے ساتھ کہ ہم گویا اس سورج کو پانی پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت کے کچھ کلمات ہیں جو پڑھتے ہیں، اس کی پھر عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک حصہ جو ان چیزوں کی عبادت کرتا تھا، ان کو سمجھا کر اور اس کی بے ثباتی ان کے سامنے پیش کر کے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اس مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ قوم اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی، توحید کو پیش کیا، اللہ کی ذات کو پیش کیا، اور اس کی خالقیت، اس کی معبودیت، اس کی ملکوتیت، ان تمام چیزوں کو پیش کیا، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر پیش کیا۔ وہاں قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ وہ چاند کو بھی اپنا معبود اور معبود مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مباحثے کے طور پر جب چاند نکلا تو ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہارے قول کے مطابق یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا اور چاند جب چھپ گیا، بلکہ چاند کے متعلق تو یہ ہے کہ چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے، مستقل اندھیرا ہے، ڈارک ہے، اور اس کی جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے آتی ہے۔ سورج کی روشنی سے چاند پر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ جب ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ڈوب جانے والا ہے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا، اور اگر معبود اور اگر خالق اور مالک یہ خود چھپ جائے تو ساری دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اس دنیا کے نظام کو چلانے اور تھامنے کے لیے کسی ایسے مالک اور خالق کی ضرورت ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ ہم اس زمین پر رہتے ہیں،
اور اس زمین کا کچھ حصہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ کی کائنات کتنی وسیع اور کتنی بڑی ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور قیامت تک ان تمام چیزوں کے راز فاش ہو ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ کچھ اتنی دنیا کتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے اور اب جا کر کے کچھ پتہ چلا ہے، لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ، اور اس کے پیچھے کتنی دولت خرچ ہو چکی ہے، کتنی انرجی خرچ ہو چکی ہے، کتنی صلاحیتیں خرچ ہو چکی ہے۔ اگر وہی صلاحیتیں انسانوں کی اصلاح کے لیے یا اس زمین پر آبادی کے لیے یا اس زمین کی جو ہے آبادی کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جاتا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا۔ بہر کیف لا احب الافلین، تو وہاں پر جب چاند، ستارے، سورج یا کوئی اور چیز جس کو معبود نہیں مانا جائے گا تو پھر عبادت کس کی جائے گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نقطے کو یہاں سمجھایا، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں سے ہوتا۔ یہاں پہنچ کر ہم سب ایک سوال اپنے آپ سے کریں، جب سے کائنات پیدا کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی چیز کو سمجھانے اور دہرانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ایک ہی مشن، ایک ہی دعوت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، لیکن دنیا کی اکثریت نے، بلکہ 90% سے زیادہ لوگوں نے، زیادہ اقوام نے اس چیز کو، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ نبی کے زمانے میں موجود ہے، انبیاء علیہم السلام ان کے سامنے دعوت پیش کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور میں اور آپ بہت غور سے سنیں اس کو، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، بہت زبردست آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان گمراہ قوموں کی طرح ہوتا جیسے باہر ہے۔ میں اور آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین مسلمان کے گھر پیدا کیا، کبھی اس پر غور کیا؟ ماں باپ مسلمان، فیملی کے لوگ مسلمان، ماحول مسلمانوں والا، اطراف سارا مسلمانوں والا، پھر ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں اسلامی طور پر اپ برنگنگ کی، ہماری تربیت کی، اور ہمیں خالق اور مالک سمجھایا، رسول سمجھایا، دین سمجھایا، قرآن سمجھایا، اور پھر ہم اس مرحلے میں چلتے رہے۔ میں اور آپ اس وقت مسلمان ہیں، کیا میں نے اور آپ نے اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں مسلمان پیدا فرما؟ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ اور ہم اس لائق ہے بھی کہ ہم مسلمان بن سکتے ہیں؟ یہ اس خالق اور مالک کا صرف کرم ہوا کہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا، اور اس پر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، کلمے والا بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھن جائے۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے، جو تقاضے ہیں،
اگر اس کے مطابق ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا اور اس کی حفاظت نہیں کی تو یہ نعمت چھین نہ جائے ہم سے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اس زمانے میں حالات نے وہ رخ لے لیا ہے، وہ موڑ آ چکا ہے کہ ایمان اتنا باریک ہو چکا ہے، یا یوں سمجھا جائے اتنا پتلا ہو چکا ہے، ہلکی سی اللہ تعالیٰ دور کھینچتا ہے، بندہ اپنا ایمان کھو دیتا ہے، بیچ دیتا ہے. اور اس وقت کے حالات میں تو دنیا نے اس بات کی قسم کھا لی ہے کہ پوری کائنات میں سرزمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے. اگرچہ ان کی غلط فہمی ہے، مسلمان تو ہمیشہ رہے گا کیونکہ اسلام رہے گا، اور جب تک اسلام ہے مسلمان باقی رہے گا، اور جب اسلام ہی ختم ہو جائے گا کائنات ہی ختم ہو جائے گی. یہ تو اصول ہے. لیکن دنیا کا نظام اس وقت اس طرح چل رہا ہے کہ سرزمین پر، کہیں کی بھی سرزمین ہو پوری دنیا میں، کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے. اور اس کے جتنے پینترے ہیں، جتنے راستے ہیں، جتنے اسباب ہیں، وہ سب کچھ اوپن کر چکے ہیں اور ہم انہیں کیچ کر رہے ہیں. اور اس سے بھی ڈرنے والی بات یہ ہے کہ بندہ جو اسلام میں ہے، جو مسلمان ہے، اس وقت ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی غیر مسلم ایمان قبول کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا بھی چاہیے. اسلام کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس کی جو ہے تمنا، اس کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھل دیا. لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے جو اس وقت کے علماء فرماتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین نے، اور یہ چیز مشاہدے کے طور پر، تجربے کے طور پر آتی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک جگہ پر ہوتی ہے، تو یہاں سے ایک بندہ اسلام چھوڑ دیتا ہے. اگر ادھر سے 100 داخل ہوئے، ادھر سے 100 نکل گئے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے نکل رہے ہیں، کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی اور ہدایت کی جو یہ نعمت ملی ہے اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم الشان رسول، کوئی تصور کر سکتا ہے ان کی جو دعا ہے، میں اور آپ اس کو سوچیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کی ضرورت پڑی. غور کریں. رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میں یا میری اولاد تیرے غیر کی عبادت کریں، جو کسی اور کو معبود بنائیں اور بتوں کی اور صنم کی عبادت کرے اور پوجا کرے. اللہ اس سے میری حفاظت فرما، میری اولاد کی بھی حفاظت فرما. ابراہیم علیہ السلام جیسا اتنا قریب اور اتنا بڑا خلیل رسول اور اللہ کا اتنا محبوب بندہ جب اس ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے کتنی دعا کرنی چاہیے، کتنا مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو کتنا بچانا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان رسول، ابو الانبیاء جس کو کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے باپ. آپ کے بعد جتنی بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام. اور اتنے قریب، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اتنا سخت امتحان ابراہیم کا لیا، لیکن ہیٹس آف ٹو یو ابراہیم علیہ السلام، سلام علی ابراہیم.
ابراہیم علیہ السلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاباشی دے رہے ہیں کہ ابراہیم تو نے کر دکھایا. جس کی پوزیشن، جس کا جو ہے عزت اور احترام اور جس کی عظمت اتنی بڑی اللہ کی نگاہ میں، اس بندے کو کیا ضرورت پڑی رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اور ہم اور آپ اس کے کتنے محتاج ہیں، کتنے محتاج ہیں. بات باتوں میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، عقیدے میں جو ہے سوراخ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور عقیدے میں پتہ نہیں کہاں سے کیا چیز داخل ہو جاتی ہے. اس بات کی فکر کرے اور اس بات کی غور کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہے کہ اللہ ہدایت تو نے دی ہے، ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، اللہ اس کو ضائع نہ ہونے دینا، یہ ہم سے چھین نہ جائے. اس وقت کے حالات نے بہت سارے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر لا رہے ہیں، لیکن ناقدری کے نتیجے میں بہت سارے ہم میں سے وہ لوگ جن کی فہرست مسلمانوں کی ہے، وہ مسلمانوں کی فہرست سے نکل رہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے. اپنے ایمان کے بچانے کی جتنے بھی راستے ہو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے. یہ ہدایت ملی ہے، اس کو باقی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ چیز ضائع ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے.